Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Mohammad Wajid. I am CSS, PMS and one paper trainer. آج سے ہم کرنٹ افیئرس کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل اسرائیل کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں. ان کا جو پرائم منسٹر تھا بینجامن نتن یاہو، اب اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے. نیکسٹ جو ان کا پرائم منسٹر بنا ہے دیٹ از نفتالی بینٹ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو نتن یاہو ہے اس نے 12 ایئرز کنٹینیوسلی وہاں پہ رول کیا ہے اور 3 ٹرمز اس نے وہاں پر انجوائے کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے جس کو نیسٹ کہتے ہیں، کہ اس میں سائلنٹ ہے، تو اس کا جو ٹرم ہے وہ 4 سال ہوتا ہے اور اس نے مسلسل 3 ٹرمز انجوائے کیے. اور ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ جو ابھی حکومت بنی ہے یہ اتحادی حکومت ہے. تو نفتالی بینٹ جو ہے یہ پہلے 2 سال پرائم منسٹر رہے گا، پھر اس کے بعد یاسر لیپڈ جو کہ اس کا اتحادی ہے وہ حکومت سنبھالے گا. اس کے بعد G7 کا سمٹ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کی یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ سمٹ کہاں پہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو نمبر یاد رکھنا ہے، دس از 47th سمٹ. تو ایگزامس میں کویشچن اس طرح سے آتا ہے کہ 47th سمٹ آف G7 واز ہیلڈ، اور آگے سٹی پوچھا ہوا ہوتا ہے تو لندن کے اندر ہو رہا ہے. آپ نے لندن کو یاد رکھنا ہے. پھر کیونکہ G7 کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے G7 کیا ہے. یہ بیسیکلی جو لارجسٹ ورلڈ اکانومیز ہیں ان کا ایک گروپ ہے جو 1975 میں بنایا گیا تھا. کرنٹلی تو خیر یہ لارجسٹ 7 نہیں ہے کیونکہ چائنا اور انڈیا بھی یہاں پہ درمیان میں ان کی جگہ بنتی ہے، لیکن جب یہ بنایا گیا تھا تب یہ لیڈنگ ورلڈ اکانومیز تھی. اس کے اندر UK، USA، فرانس، جاپان، جرمنی، اٹلی اینڈ کینیڈا، تو یہ 7 کنٹریز اس کا حصہ ہیں. رشیا بھی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا. 1997 میں اس کو انکلوڈ کیا گیا اور 2014 میں جب یوکرین کا ایشو بنا تو تب اس کو یہاں سے ایکسکلیوڈ کر دیا گیا. تو جب رشیا اس کا حصہ تھا یہ G8 ہو گیا اور اب دوبارہ G7 ہو گیا. اس کے علاوہ اس پہ ایک اور کویشچن فریم ہوتا ہے. کچھ آرگنائزیشنز کا نام دیا گیا ہوتا ہے، پوچھا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی آرگنائزیشن ایسی ہے جس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. تو دیٹ از G7 کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. ایران نیوکلیر ڈیل کی بات ہوئی آج کے نیوز پیپر میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایران نیوکلیر ڈیل کب ہوئی تھی. یہ 2015 میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ ویانا کے اندر ہوئی تھی. اس کو JCPA کہا جاتا ہے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. تو اس میں ایک طرف ایران تھا، دوسری طرف P5+1 تھا. تو P5 میں 5 ویٹو کنٹریز آ جاتی ہیں، UK، USA، چائنا، فرانس اینڈ رشیا، اور جو +1 ہے دیٹ از جرمنی. USA نے ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا تھا، USA کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ وہ اس سے وڈرا کر لے گا. تو 8 مئی 2018 کو USA نے اسے وڈرا کر لیا. پہلے بھی اس کو ریٹیفائی نہیں کر رہی تھی US پارلیمنٹ، دین اس نے اسے وڈرا کر لیا. اب اس کے اندر ایران کو باؤنڈ کیا گیا کہ یورینیم کی جو انرچمنٹ ہے وہ 3.67% پہ اس کو وہ روکے گا، جبکہ امریکہ اور یہ سعودیہ وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے ایکسیڈ کر رہا ہے. اور ایٹم بم بنانے کے لیے 20% پہ اس کو انرچ کرنا پڑتا ہے. کلبھوشن یادیو کیس ڈسکس ہو رہا ہے نیوز پیپر میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلبھوشن یادیو کب اریسٹ ہوا تھا. دیٹ واز 3 مارچ 2016. اس کو ڈیتھ سینٹینس جو دی تھی ملٹری کورٹ نے دیٹ واز آن 10 اپریل 2017. اور پھر انڈیا جب اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا تو وہاں پر اس کا ڈیسیژن آیا تھا 17 جولائی 2019 کو. اور ایک اور پوائنٹ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ ICJ کے اندر پاکستان کی نمائندگی کی تھی تصدق حسین جیلانی نے ایز این ایڈ ہاک جج. ایڈ ہاک جج اس لیے کہ وہاں پر انڈیا کا جج آلریڈی بینچ کا حصہ تھا. تو اگر ایسا کوئی سینیریو بنے کہ ایک جو کنٹری ہے اس کا جو ممبر ICJ کا سرونگ جج ہو، تو پھر جو دوسری پارٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا بھی ایک پرسن جو ہے وہ ایز این ایڈ ہاک جج ICJ کا حصہ بنایا جاتا ہے، جو کہ اس پرٹیکولر کیس کی ہیئرنگ کے دوران ایز اے جج وہاں پر اپنا رول پلے کرتا ہے. لیلی بیٹ ڈیانا یہ ہیری اور میگھن مرکل کی جو ڈاٹر ہے اس کا نام ہے.
تو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ باسمتی رائس پہ انڈیا اور پاکستان کا ایشو چل رہا تھا، انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ انڈین ہے، پاکستان کلیم کرتا ہے کہ پاکستانی ہے۔ یورپی یونین کی کورٹ کے اندر انڈیا نے اس کے اوپر کیس کیا تھا۔ دین اب ان کی آپس میں نیگوسیشن چل رہی تھی جہاں پر یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ باسمتی کو انڈیا اینڈ پاکستان دونوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے گا۔ تو ایگزامس میں کوائٹ پاسبل کہ کویشچن آ سکتا ہے کہ باسمتی رائس جو ہے اس کی پروڈکشن کس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، انڈیا، پاکستان اور بوتھ، تو یہ دونوں کے ساتھ اب رجسٹر ہوگی۔ ویسے انڈیا 65% آف دا باسمتی رائس پروڈیوس کرتا ہے دنیا کا، اور پاکستان جو ہے 35% کرتا ہے۔ عبدالکبیر آزاد، اس کے بارے میں ایک نیوز تھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ چیئرمین رویت حلال کمیٹی ہے، انہوں نے مفتی جو ہے مریب الرحمان ان کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا۔ آئی سی سی ہال آف فیم کے اندر 10 نئے کرکٹرز کو ایڈ کیا گیا ہے۔ آئی سی سی ہال آف فیم کیا ہے؟ یہ آئی سی سی کی طرف سے ایک لسٹ ہے جو کہ 2009 میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، یہ ایک طرح سے کرکٹرز کو آنر دینے کے لیے۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ ممبرز ہیں وہ ویسٹ انڈیز کے ہیں جن کی تعداد 40 ہے، جبکہ پاکستان کے 6 کرکٹرز اس کے لسٹ میں شامل ہیں: عمران خان، وسیم اکرم، ظہیر عباس، جاوید میانداد، حنیف محمد اور وقار یونس۔ آئی سی سی ہال آف فیم جو ہے اس میں ابھی جو ماڈرن 2 کرکٹرز ایڈ کیے گئے ہیں، ویسے تو 10 لوگ ایڈ کیے ہیں، سارے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن جو ماڈرن کرکٹرز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ اینڈی فلاور زمبابوے سے، اور کمارا سنگاکارا جس کا تعلق سری لنکا سے ہے۔ اور آئی سی سی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئی سی سی کیا ہے۔ آئی سی سی بیسکلی کرکٹ کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے۔ پہلے یہ امپیریل کرکٹ کونسل ہوتی تھی، 1909 میں بنائی تھی، پھر اس کو ری نیم کیا گیا 1965 میں انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس کے نام سے، اور 1987 میں اس کو اگین ری نیم کیا گیا ایز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل۔ تب سے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہی ہے آئی سی سی، اور اس کے ٹوٹل ممبرز 104 ہیں، جس میں سے 12 فل ممبرز ہیں اور 92 ایسوسیٹ ممبرز ہیں۔ اب فل ممبر وہ ممبرز ہوتے ہیں جن کو ٹیسٹ کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ فرینچ اوپن کا فائنل ہوا ہے، مین اس کو ون کیا نووک ڈشکووک نے، جس کا تعلق سربیا سے ہے۔ موسٹ آف دا ٹائمز جو ہے فرینچ اوپن کس نے ون کی ہے؟ یہ راجر فیڈرر نے کی ہے 13 ٹائمز۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرینچ اوپن جو ہے یہ 1891 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ گرینڈ سلیم کے اندر 4 ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی شامل ہے۔ بجٹ چل رہا ہے تو بجٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بجٹ کی ورتھ کیا ہے۔ ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ 8.487 ٹریلین ہے، اور بجٹ جو ہے یہ ایک فرینچ ٹرم ہے بوگے، جس کا مطلب ہوتا ہے آمدن کا حساب کتاب، وہاں سے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اس سال کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3.94 ہے، اور جو نیکسٹ ایئر ہے اس کا 4.8%۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سروے آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پاکستان میں پاورٹی کی ریشو کیا ہے، ان امپلائمنٹ کیا ہے وغیرہ۔ اور جو لوگ پی ایم ایس سی ایس ایس کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ایک یہی اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر ایک ایسے بھی اس نے دیا ہے، دیٹ از دا امپیکٹس آف کووڈ آن پاکستانی اکانومی۔ تو آپ کو وہاں سے جو فیکٹس ملیں گے وہ آپ اپنے ایسیز کے اندر ان کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی یو این ایس سی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، اس کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں ان کی تعداد 10 ہوتی ہے، پرماننٹ کی تعداد 5 ہے۔ تو جو نان پرماننٹ ہیں یہ 2 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہر 1 سال بعد 5 نیو ممبرز آتے ہیں۔ تو ریسنٹلی ان کے الیکشنز ہوئے ہیں، البانیہ، برازیل، گیبون، گھانا اور یو اے ای، یہ 5 ممالک ہیں جو ریسنٹلی اس کے ممبرز بنے ہیں۔ اس کے اوپر جو ایک اور کویشچن آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کتنی بار اس کا نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے؟ تو پاکستان 7 مرتبہ اس کا نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے۔ تو بچوں یہ آج کا کرنٹ افیئر تھا، اور کرنٹ افیئر سے ایسوسیٹڈ جنرل نالج تھا۔ جنرل نالج کو تیار کرنے کا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ نیوز پیپر کو پڑھیں، اس میں جو اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے کرنٹ، اس کو اپنے پاس پین ڈاؤن کریں، اور اس سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔ اس کو ہم لیونگ جی کے کہتے ہیں، اور ایگزامس کے اندر، انٹرویوز کے اندر لیونگ جی کے جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہوپ یو ول لائک اٹ۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اپنے کمنٹس میں اس بارے میں آگاہ کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔